اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آؤ قرآن سمجھیں آسان طریقے سے کورس 6 گرامر میں آج ہم تیسرا سبق جو ہے وہ صرف النحو میں پڑھیں گے۔ ہم نے پچھلے سبق میں حروف غیر عاملہ کی تعریف اور تعداد دیکھی تھی، ایسے حروف جو عملاً عمل کریں لیکن لفظاً جو ہے اس میں کوئی تبدیلی نہ آئے، اور حروف غیر عاملہ جو ہے ان کی 16 اقسام تھیں اور ان کی تعداد 52 ہے ٹوٹل۔ حروف تنبیہ، حروف ایجاب، حروف تفسیر اور اسی طرح جو ہے حروف مصدریہ، حروف جو ہے تخصیدید، حروف توقع، حروف استفہام، حروف ردع، حروف تنوین، حروف نون تاکید، حروف زائدہ، حروف شرط، حروف لولا، حروف مفتوح اور اما بمعنی مادام اور حروف عطف۔ ان میں سے ہم نے جو ہے حروف تنبیہ پڑھے جو کہ کیا تھے؟ اللہ اور اما اور ہا۔ اور حروف جاب میں ہم نے دیکھا نعم، بلا، انا، اجل، جیر اور ای۔ اور جبکہ حروف تفسیر میں ای اور ان، اور حروف مصدریہ میں ما، ان اور انا، اور تخدید میں جو ہے اللہ تھا اور حلہ اور لولا، لوما۔ حروف توقع میں ہم نے قد دیکھا۔ اس طرح یہ 34 تھے جو ہم نے پہلے سبق میں پڑھے۔ اس کے بعد دوسرے سبق میں ہم نے حروف استفہام میں ما، حمزہ، حل، حروف ردہ میں پھر وہی کلا درایا، تنوین، تمکین، تنکیر، عوض، مقابلہ، ترنم، اور نون تاکید میں ثقیلہ اور خفیفہ، حروف زائد میں ان، ان، ما، لا، من، کاف، با، لام۔ اور جو ہے یہ اس طرح ہم نے 34 اور جو ہے 34 پہلے، وہ 18 پہلے پڑھے تھے، 19 یہ پڑھے، تو ٹوٹل جو ہے ہمارے 15 رہ گئے تھے۔ آج ان 15 کو ہم کوئکلی جو ہے دہرائیں گے۔ اس میں حروف شرط 3 ہیں، ان، اذا، لو۔ ان جو ہے وہ پہلے بھی آ گیا تھا۔ لولا یہ ایک لفظ ہے، لام مفتوح ہے، اور جو ہے اما جو ہے بمعنی مادام کے آتا ہے، اور حروف عطف 10 ہے۔ حروف عطف میں وا، او، فا، سما، ام، لا، لیکن، اما، بل اور حتی۔ یہ جو ہے ٹوٹل ہیں جو آج ہم نے اس میں غیر عاملہ میں پڑھنے ہیں۔ اس کے بعد ہم عاملہ کی جو ہے آج تقسیم دیکھیں گے۔ تو 34 رہتے تھے، پھر 15 اور اب یہ 15۔ اس میں اداۃ شرط، اداۃ شرط کیا ہوتا ہے؟ وہ حروف یا اسما جو شرط دیتے ہیں، حروف شرط بھی ان کو کہتے ہیں۔ یہ دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک جازم، مثلا حرف جو ہے اس میں کیا ہے؟ ان ہے۔ اسماء جازم جو ہوتے ہیں شرط کے لیے، من، اینا، ما، ای، متا یا مہما، یہ جو ہے اسماء کے طور پہ آتے ہیں، جازم ہوتے ہیں، یہ جزم دیتے ہیں۔ ان کے بعد والا جو مضارع کا فعل ہوتا ہے اس پہ جزم ہوتا ہے۔ اور حروف شرط میں غیر جازم کیا ہوتے ہیں؟ جو جزم نہیں دیتے، اس میں جو ہے اذا ہے اور حرف میں لو۔ تو اصل جو ہے حروف شرط جو ہے وہ ان اور لو ہے، باقی وہ جو ہے وہ دوسرے اور چیزوں میں بھی استعمال ہوتے ہیں، وہ پیورلی جو ہے حرف شرط نہیں ہے۔ اس اور لو کی مثالیں دیکھیے۔ یہ جو ہے اپنے بعد والے فعل میں کوئی لفظی تبدیلی نہیں کرتے، جیسے اذ رأیت خالدا فاسألہ عن الکتاب۔ اب اس میں جو ہے یہ اذا جو ہے اس نے رائتا، رائتو کو رائتا کر دیا، معنی میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی، لفظی تبدیلی، لفظ میں خود کوئی ایسی تبدیلی۔ اذا سألک عبادی عنی فعنی قریب، سألک میں کا جو ہے وہ تو وہ ہے ضمیر ہے، اسے ہٹائیں، سألک، اذا سألک، یہ سالو میں لام کا پیش جو تھا اس نے جزم کر دیا۔ اسی طرح اذا جاء رمضان فتحت ابواب الجنہ، جا جو ہے اس کے اندر جو ہے کیا ہے؟ اس نے معنوی تبدیلی، ان میں معنوی تبدیلی کی ہے۔ اسی طرح لو کو دیکھیں، لو جہتا نجہتا، اسی طرح لو عرفت، عرفت انک مرید ما تاخرت، لو سمیت لقصۃ البکتی۔ حرف شرط کیا ہوتے ہیں؟ اما اور لو۔
اما جو ہے تفسیر کے لیے آتا ہے اور فا اس کے جواب میں لازمی ہوتا ہے، جیسے کا قول ہی تعالی، اللہ تعالیٰ کا قول ہے کیا، فَمِنْهُمْ شَقِي وَسَعِيدٌ فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا فَفِي النَّارِ۔ یہاں دیکھیں فا اما، اما میں کیا ہے، فا اما آیا اور اس الذین کے بعد شکو، یہ جو ہے شرط تھی، ففی یہ جواب شرط فا سے شروع ہے، ففی نار تو پس وہ جہنم ہے، واما الذین صعدوا ففی الجنہ، یہاں دیکھیں اما جو ہے حرف شرط ہے اور الذی صعدوا جو ہے یہ شرط ہے، اور فا کے بعد جواب شرط آ رہا ہے ففی الجنہ، جنت میں۔ تو لو جو ہوتا ہے دوسرے جملے کی نفی ظاہر کرتا ہے پہلے جملے کی نفی ہونے کے سبب سے، جیسے قرآن میں لو کانا فیہما لو کانا فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، یعنی اگر آسمان زمین میں کوئی خدا کے سوا اور اللہ ہوتے تو یہ دونوں تباہ ہو جاتے۔ تو یہاں پہ جو ہے یہ کیا ہے، لو جو آ رہا ہے یہ شرط کے طور پہ آ رہا ہے، اور اس کا جواب کیا ہے، لا فسدتا، یہاں سے۔ اسی طرح لو جو ہے یہ ہم نے یہاں دیکھ لیا۔ اب لولا کا، لولا یہ دوسری بات کی نفی کرتا ہے پہلی بات کے ہونے کے سبب سے، جیسے لولا زید لا ہلاک، یعنی اگر زید نہ ہوتا تو عمر جو ہے وہ ہلاک ہو جاتا۔ یہ اصل میں جملہ تھا لولا علی لہلک عمر، اگر علی نہ ہوتا تو عمر جو ہے وہ ہلاک ہو جاتا، یہ حضرت عمر کے الفاظ تھے۔ تو اسی طرح ما اما جو ہے بمعنی مادام کے بھی آتا ہے، ما بمعنی مادام، جیسے اقوام ما جلس الامیر، میں کھڑا رہوں گا جب تک امیر بیٹھے، یعنی یہ احترام کے اس میں ہوتا ہے۔ اب آ جائیے جی عطف، حروف عطف جو 10 ہیں یہ کئی بار آپ نے دیکھ لیے کہ اسی 3 4 بلکہ 2 میں ہی میں دکھانا شروع کر دیتا ہوں۔ وا کے معنی ہے اور، جیسے موسیٰ و عیسیٰ، فا کے معنی ہے پس، جیسے فذوقوا، او کے معنی ہے یا، جیسے ساحر و مجنون، ام کے معنی ہے قریب، جیسے قریب ام بعید، نزدیک یا دور، حتی، حتی کے معنی ہوتا ہے یہاں تک یا مقرر، جیسے حتی ہین، حتی مطلع الفجر۔ اسی طرح اما، اما کے معنی ہے خواد لایا، اما شاکر و اما کفورا، چاہے شکر کریں یا انکار کریں۔ بل، بل کے معنی بلکہ ہوتے ہیں، بل تو سرون الحیات الدنیا، سما، سما کے معنی ہے پھر، سما کلا سیا لمونا۔ اسی طرح لکنہ، لیکن، ولکن الرسول اللہ، اور لا نہیں کے معنی میں کوین لا تک۔ تو یہ 10 جو ہے حروف عطف ہیں۔ حروف عطف کے بارے میں 2 3 باتیں ہیں، انہیں دیکھ لیجئے۔ پہلے تو ایسے حروف جو 2 جملوں کے درمیان یا 2 جو ہے وہ مرکبات کے درمیان رابطے کا، یا 2 اسماء کے درمیان رابطے کا، اسے حروف عطف کہتے ہیں۔ یہ 2 مفرد یعنی الفاظ، 2 جو ہے مرکبات یعنی جو ہے ان کے، یا 2 جملوں کے یا 2 آیتوں کے درمیان بھی بعض اوقات جو ہے یہ آتے ہیں۔ او، وا، ثم، فا، ام، حتی، لا، لیکن، بل، یہ جو ہے 10 حروف جو ہے عطف ہیں جو ہم نے پیچھے ابھی دیکھے تھے۔ پہلی بات یہ، او کا مطلب ہوتا ہے پہلے یا دوسرے کام میں سے ایک چن لو، یعنی یا یہ کرو یا یہ کرو، یعنی جب او آ جائے تو اختیار ہوتا ہے۔ مثلا اگر ہم کہیں نماز پڑھ لو یا جو ہے تلاوت کر لو، یعنی اختیار ہے، پہلے نماز پڑھ لو یا تلاوت کر لو، یا تلاوت کر لو اور پھر بعد میں، مطلب کوئی ایک کام، یعنی یہ کرو یا یہ کرو۔ اور وا کا مطلب ہوتا ہے پہلے کام کے بعد دوسرا کام ہوگا، مگر وقت اور ترتیب کی قید نہیں ہے کہ کون سا کام پہلے ہوگا۔ مثلا اگر کہا جائے کھا لو اور پکا لو، واق کے ساتھ ملا دیں، تو اس کا مطلب یہ ہے جو بھی مرضی پہلے چاہے، پہلے کھا لو اور پھر پکا لو، یا پہلے پکا لو اور پھر کھا لو، کوئی بھی مطلب کام جو ہے اس میں ترتیب نہیں ہے، کب کرنا ہے یہ بھی ترتیب نہیں۔ سما جو ہوتا ہے اس کا مطلب پہلے اور دوسرے کے درمیان کے کام کوئی دوسرا اور کام نہیں ہوگا، ترتیب قائم رہے گی، وقت کی قید نہیں ہے۔ مثلا دنیا بنی، قیامت آئے گی، یعنی خلق الارض سما جو ہے وہ اس کا کیا ہوگا، قیامت۔ تو اب پیدا ہونے اور قیامت آنے کے درمیان سما ہے، وقت کی قید نہیں، لیکن کام اسی طرح ہوں گے۔ یہ نہیں ہوگا کہ قیامت پہلے آئے گی اور زمین پہلے بعد میں پیدا، نہیں، پہلے ایک چیز پیدا ہوگی، دوسرا اس کے بعد کام ہوگا، وہاں سما آتا ہے۔ فا کا مطلب پہلے کام کے فوراً بعد دوسرا کام ہونا یقینی ہے، یہ شرط کے جملے میں آتا ہے عام طور پہ۔
تم مارو گے میں ماروں گا، تم مارو گے تو میں فوراً ماروں گا، میں انتظار نہیں کروں گا کہ 1 سال کے بعد ماروں گا۔ ام کا مطلب ہے چاہے یا بھلے، یعنی چاہے کریں نہ کریں، یہ اختیار ہوتا ہے۔ تو یہ جو ہے ان کا فرق ہے، ان کا او وا سما اور ام کا۔ اب آ جائیں جی عوامل کی طرف آتے ہیں۔ یہ تو تھے غیر عوامل جو ہم نے بات کی تھی، اور اس کے جو ہے وہ 52 الفاظ جو ہے وہ ان کو ہم نے دیکھا تھا، تھوڑا سا تفصیل میں دیکھ لیا تھا۔ عامل پہ ہمیں اتنا ٹائم نہیں لگے گا، انشاءاللہ اگلی کلاس میں ہم اسے پورا کر لیں گے۔ اور آپ کے یہ حروف جو ہے، جو کہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے، ٹیل یو اتنا چیلنج ہے کہ لوگ پڑھاتے ہی نہیں، سوائے وہ جو مدرسوں کے اسکولوں میں وہ نصاب کا حصہ ہوتا ہے، وہ ان کے لیے چھٹکارا نہیں ہے، وہ انہیں پڑھانا پڑتا ہے۔ باقی جو ہے گرامر میں اکثر میں نے دیکھا ہے موٹے موٹے گروپ بتا دیتے ہیں، پورے الفاظ کہیں نہیں کراتے۔ تو الحمدللہ یہ آپ کے 4 لیسن میں ہم دونوں گروپ یعنی غیر عامل اور عاملہ کو جو ہے کور کر لیں گے۔ تو عامل کی پہلے تعریف دیکھ لیں۔ عامل کیا ہوتا ہے؟ عوامل جو ہے عامل کی جمع ہے، عامل کا لغوی معنی کام کرنے والا، اور اصطلاحی تعریف یہ ہے کہ یعنی وہ عامل جو رفع نصب جر یا جزم پیدا کرے، یہ اصطلاحی تعریف ہے۔ اور عامل کی قسمیں کیا ہوتی ہیں؟ 2 قسمیں ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے لفظی، ایک معنی، یعنی ایک لفظ میں تبدیلی کرتا ہے، ایک معنی میں تبدیلی کرتا ہے۔ تو لفظی کیا ہوتے ہیں؟ وہ عامل جس کو دل سے پہچانا جائے اور زبان سے اس کا تلفظ کیا جائے۔ لفظی عامل کی پھر 2 قسمیں، عامل قیاسی اور عامل سماعی۔ قیاسی اندازے سے کسی چیز کے بنا پر پہچان کرنا علامت سے، اور سماعی جو اہل زبان سے سننے میں آیا ہو کہ یہ عامل لفظ ہے۔ اور مانوی کیا ہوتا ہے؟ وہ عامل جس کو جو ہے دن سے پہچانا جائے اور زبان سے اس کا تلفظ نہ کیا جائے، یعنی پتہ ہو کہ اچھا اس کے یہ معنی ہے۔ آئیے لفظی کی پہلے قسم لیتے ہیں۔ لفظی عامل جو ہے 2 طرح کے ہوتے ہیں۔ قیاسی، وہ جس کے عمل کرنے کے لیے کوئی ضابطہ یا قانون موجود ہو، پتہ ہو کہ یہ آئے گا لفظ تو اس کے ساتھ یہ قانون قواعد اس پہ اپلائی ہوں۔ اور سماعی، جن کے قواعد نہیں ہوتے، صرف سننے، اہل زبان کے سننے سے پتہ چلتا ہے کہ جی یہ عامل اور یہ عمل کرتا ہے، کیوں کرتا ہے، کیسے کرتا ہے، اس کی ضرورت نہیں ہوتی۔ مثلا جیسے ہم کہتے ہیں سماعی مؤنث، مؤنث سماعی، کہ جی نار جو ہے مؤنث سماعی ہے، کیوں ہے، کیا وجہ ہے، اس کی ضرورت نہیں ہے، کیوں، کون سی علامت کے تحت ہے، کیوں ہوتا ہے، کب ہوتا ہے، نہیں جی، اہل زبان کہتے ہیں نار جو ہے مؤنث ہے، مؤنث، سما مؤنث ہے، مؤنث ہے، ارض مؤنث ہے، مؤنث، بھلے اس پہ کوئی علامت ہے نہیں ہے، کیوں ہے، کیا ہے، قواعد کی ہمیں ضرورت نہیں۔ اسی طرح عامل کے اندر ایسے عامل جو سماعی ہیں، سننے سے تعلق رکھتے ہیں، ان پہ کوئی قواعد کی ضرورت نہیں ہوتی۔ کل ٹوٹل عامل جو ہیں ویسے تو بہت ہیں، لیکن ان کو کیٹاگرائز کیا گیا ہے میاں، 100 عامل ہیں۔ پریشان نہ ہو، بڑے آسان ہیں، ایک دفعہ اس کی ترتیب کر لیں۔ اس میں 98 لفظی ہیں اور 2 معنوی ہیں، جو معنی میں تبدیل جاتے ہیں وہ صرف 2 ہیں، اور لفظی 98۔ اس 98 کی بھی ابھی جیسے ہم نے 2 کی تھی، قیاسی 7 ہیں، اور قیاسی جو انہیں پہلے دیکھ لیتے ہیں۔ 7 قیاسی کون سے ہیں؟ فعل مطلق، اسم فاعل، اسم مفعول، صفہ مشبہ، اسم مصدر، اسم مضاف، اسم تام، یہ قیاسی ہیں کہ ان کے قواعد ہوتے ہیں، ان کے ضابطے ہوتے ہیں، جس سے آپ بتاتے ہیں اچھا یہ فعل مطلق ہے، یہ علامت ہے، یہ قانون ہے، یہ قاعدہ ہے، اسی طرح ان سب کے۔ اور سماعی جو ہیں یہ 91 ہیں۔ ان کے پھر 3 گروپ ہیں۔ ایک کو کہتے ہیں حروف عاملہ، عمل کرنے والے حرف، یہ حرف سے ہے، یہ 41 ہے۔ اور دوسرے کلات اس میں جو ہے حرف عاملہ میں جو ہے جو اسم پہ عمل کرتے ہیں، حروف جارہ 17 ہوتے ہیں، جیسے حروف مشبہ بالفعل 6 ہوتے ہیں، ماؤ لاؤ اور جو ہے مشبہ جو ہے لیسا یہ جو ہے 4، یا لائے نفی اور جنس یہ 2 ہوتے ہیں۔ حروف ندا ہوتے ہیں، یہ جو ہے حروف ندا بھی جو ہے وہ 4 یا 6 ہوتے ہیں، یہ ہم دیکھیں گے، ان کی ہر ایک کی تفصیل آئے گی۔ حروف عاملہ در فعل مضارع، وہ حروف جو فعل عمل پہ کام کرتے ہیں، اس میں 2 گروپ ہیں۔ ایک کو نواسب کہتے ہیں، اس میں یہ ان، لن، کی، اذن، یہ 4 ہیں۔ اور جوازم میں جو ہے لم، لما، لام امر، لام نہیں، ان شرطیہ، اور جو ہے یہ اس کے اندر آ جاتے ہیں، یعنی 4 نواسب ہیں اور جو ہے 5 جو ہے جوازم ہے، یہ 9 ہو جاتے ہیں۔ 9 یہ ہوئے، اور 32 جو ہے یہ حرف عاملہ ہے، جس میں 17 صرف حرف جارہ ہے، اور 4 وہ کر لیں 21، اور حرف ندا جو ہے وہ 5 کر دیں
26 تو پیچھے حروف مشابہ جو ہے وہ 8 یا 12 ہیں، وہ ہم تفصیل دیکھیں۔ اسماء عاملہ جو ہے یہ 22 ہوتے ہیں جو اسماء پہ عمل کرتے ہیں۔ حروف عاملہ جو حروف پہ عمل کرتے ہیں یا حروف ہیں، اسماء عاملہ جو اسماء اور عمل کرتے ہیں۔ اس میں اسماء شرطیہ جازمہ، اسماء کنائیہ، اسماء افعال۔ اس میں شرطیہ اور افعال جو ہے یہ 9 ہیں، اور 4 اسماء کنارہ کو ملا دیں تو یہ 22 ہو جاتے ہیں۔ افعال عاملہ جو ہے یہ 28 ہے۔ اس میں افعال ناقصہ ہے، افعال قلوب ہے، افعال مقاربہ ہے، افعال مد و جزر ہے۔ اس میں قلوب اور مدارہ یہ 4 ہیں، 8 نکالنے، پیچھے 20 رہ جاتے ہیں۔ افعال مدہ یہ 7 ہیں تو پیچھے افعال ناقصہ 13 ہو جاتے ہیں۔ 13 7 4 4 یہ ان کا فارمولہ ہے، جب ہم اسے دیکھیں گے وہاں پہ سے میں تو ٹوٹل یہ آپ کی تقسیم ہے۔ 100 ہیں، 2 معنی ہیں، 98 لفظی ہیں جو لفظوں پہ ایکٹ کرتے ہیں، ان میں بھی 7 قیاسی ہیں، 91 سماعی ہیں، سماعی میں 41 حروف عاملہ ہیں، ان میں بھی حروف عاملہ اسم پہ جو ہے 32 ہیں، حروف عاملہ افعال مضارع پر 9 ہیں، اور اسماء عاملہ جو ہے یہ 22 ہیں، اور جو ہے افعال عاملہ جو ہے یہ 28 ہیں۔ یہ ان کی ترتیب تھی۔ آج آ جائیں عوامل معنوی، یہ 2 ہی ہیں، ان کو پہلے بھگتا لیتے ہیں۔ اس میں ایک ہے مبتدا خبر میں، اور دوسرا فعل مضارع میں جو ہے یہ معنوی کے حساب سے تبدیلی لاتے ہیں۔ مبتدا کی خبر کا عامل کیا ہوتا ہے؟ یہ جو ہے ابتدا میں آتا ہے، اور مبتدا اور خبر دونوں کو رفع کر دیتا ہے۔ ہم نے سنا تھا نا کہ جملہ اسمیہ میں مبتدا مرفوع ہوتا ہے اور خبر مرفوع ہوتے ہیں، وہ اصل میں یہ اس عامل کی وجہ سے ہوتی ہے جو اس کو مبتدا کے آ کر جو ہے مبتدا کرتا ہے۔ اس کی تعریف ہے، ابتدا کہتے ہیں خالی ہونا اسم کا عوامل لفظی سے، اور مبتدا خبر جو ہے اس کے معنوی کیا ہوتے ہیں؟ 3 ہیں۔ مبتدا خبر دونوں میں عامل معنوی ہے، کسی میں عامل لفظی میں ہے، اس میں بھی 3 مذاہب یعنی 3 جو ہے وہ تھاٹ آف اسکول ہے۔ مبتدا خبر دونوں میں عاملی، یہ جو ہے بصیرین اور محشرین، یہ جو ہے جگہوں کے نام ہے، بصرہ اور جو ہے معشر، ان کے جو علماء ہیں ان کا یہ مذہب ہے یا ان کا ارادہ ہے۔ اسی طرح امام سبویہ، یہ جو سبوی کے جو مقام سے تھے اس کا اپنا ایک تھاٹ ہے۔ اسی طرح کوفین، یہ کوفہ کے جو عالم ہیں یعنی گرامر میں بیسیکلی یہ بصرین اور کوفین شامل ہوتے ہیں، یہ سبیہ اور مشریہ یہ کم ہی ہیں، لیکن یہ بھی اپنی جگہ بڑے اسٹرانگ ہیں۔ ان کے اپنے اپنے ایک ویو ہوتے ہیں، تھیوریز ہوتی ہیں، ان کو فالو کیا۔ یہاں پہ ہم نے چونکہ نہ وہ تھیوریاں پڑھنی ہیں نہ یہ پڑھنا ہے، یہ صرف تعارف کے لیے تھا۔ آپ صرف یہ یاد رکھیے معنوی لحاظ سے 2 عامل ہوتے ہیں، ایک مبتدا کا ہوتا ہے جو کہ اس کو رفع اور نصب کرتا ہے، ختم، اور دوسرا جو ہے اس میں کیا ہوتا ہے وہ فعل مضارع میں آتا ہے۔ فعل مضارع میں جو ہے کیا ہے، یعنی اس میں فعل مضارع جو ہے وہ ناصب اور جازم کرتا ہے۔ یہ ہمیں پتہ ہے کہ فعل مضارع جو ہے معروف جو ہے اس پہ جب کیا ہے زبر آ جائے یا نون اڑ جائے تو وہ ناصب ہوتا ہے، اگر جو ہے جزم آ جائے اور نون اڑ جائے تو وہ مجازم ہوتا ہے۔ اس کو جو ہے اس کے اندر کرتے ہیں، یہ فعل مضارع کو رفع دیتا ہے، یعنی یدربو زیدن، یدربو میں یا جو یہ مرفوع کی علامت آ رہی ہے وہ کیا ہے؟ پیش آتی ہے۔ یہ جو ہے معنوی ہے۔ ان شارٹ اگر آپ مجھ سے کہیں جی ایک جملے میں دونوں کی تعریف ہمیں بتا دیں کیا ہے، تو یہ سمجھیں معنوی وہ ہوتے ہیں جو مبتدا کو مرفوع اور نصب رکھتے ہیں، اور مضارع کو جو ہے وہ کیا ہے مرفوع رکھتے ہیں، بس ختم، باقی تھیوریوں میں جانے کی ضرورت۔ اب آ جائیے اس کی مثالیں ہیں کچھ۔ محمد الرسول اللہ، اب یہ جملہ اس میں محمد سے شروع ہے، محمد مبتدا، رسول اللہ اس کی خبر ہے، تو یہاں پہ جو ہے اس کو کیسے پہچانیں گے؟ جیسے محمد جو ہے مبتدا مرفوع بالضمہ، کیونکہ اس پہ کیا ہے پیش آ رہا ہے، اس سے پتہ چل رہا ہے۔ رسول اس پہ بھی پیش ہے، یہ جو ہے مضاف مرفوع بالضمہ ہے کیونکہ اس پہ پیش آ رہا ہے۔ اللہ، یہ دیکھیں اس کے نیچے زیر آ رہا ہے، یہ کیا مضاف الیہ ہے، مجرور ہے کیونکہ اس پہ لفظ کسرہ ہے۔ اب ان دونوں کا جب ملائیں گے رسول اللہ، تو یہ رسول کیا یہ مضاف ہو جائے گا، اور اللہ جو ہے مضاف الیہ، تو یہ مضاف الیہ مل کر خبر ہوگی۔ اب یہ جو خبر ہے اور یہ جو مبتدا ہے، ان دونوں نے مل کر جملہ بنانا ہوتا ہے، تو یہ ہو جائے گا مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوگا۔
یہ ترکیب ہوتی ہے. اس ترکیب میں اس وقت میں آپ کو نہیں لے جانا چاہتا. ویسے ہی آپ کو بتایا تھا کہ یہ جملہ ہے اسمیہ، تو اس کو جب آپ اینالائسس کرتے ہیں تو ہر ایک کے اندر تلاش کرتے ہیں کہ یہ مرفوع ہے، مبتدا مرفوع ہونا چاہیے، خبر مرفوع ہونا چاہیے، تب جملہ اسمیہ بنے. اسی طرح دیکھیں یہ ہے فعلیہ یقیمون الصلاۃ. یقیمون الصلاۃ میں دیکھیں یقیمون جو ہے کیا ہے، یہ مرفوع ہے. کیوں؟ اس کے اوپر جو ہے واو نون جو آ رہا ہے یہ بتا رہا ہے کہ یہ مرفوع کی علامت ہے. اس میں محلن یہ مرفوع ہے. واو نون سے ہمیں پتہ چل رہا ہے، واو جو ہے وہ بتا رہا ہے یہ محلن مرفوع ہے. الصلاۃ، الصلاۃ میں یہ دیکھیں یہ کیا ہے، منصوب ہے. کیوں؟ اس کے آخر میں زبر آ رہی ہے اور یہ مفعول بھی ہے. جب فعلیہ جملہ ہوتا ہے اس میں ہمیں تین چیزیں چاہیے ہوتی، یا کم سے کم دو چیزیں چاہیے، ایک فعل اور ایک فاعل. تیسری چیز ہوتی ہے مفعول بھی، وہ ہو تو تب بھی ٹھیک ہے، نہ ہو تب بھی ہوتا ہے. اب یا یقیمون صلاۃ میں دیکھیں کوئی مرفوع نہیں آ رہا، جو وہ ہوتا ہے فائل وہ ہمیشہ مرفوع ہوتا ہے. مرفوع تو ہے نہیں. جب مرفوع نہ ہو، فائل نہ ہو، پھر کیا کرتے ہیں، فعل کی طرف جاتے ہیں، اس کے اندر سے فائل کو نکال کے لاتے ہیں. یقیمون میں علامت ضمیر یا کیا ہے، واو ہے. یا کی طرح سے پتہ چل گیا یہ ہم کا صیغہ ہے، تو اس میں فائل کیا ہے، ہم چھپا، چھپا نہیں، ظاہر ہے، بارز ہے، کیونکہ واو ظاہر کر رہا ہے کہ یہ واو ہے، اور یا جو ہے بتا رہا ہے کہ کون سا واو ہے. اگر تا ہوتا تو یہ سامنے والا انتم کا واو ہوتا. اگر یہ یا آ رہا ہے تو یہ ہم کا آ رہا ہے. تو اس سے ہمیں کلیئرلی پتہ چل رہا ہے کہ فائل نظر آ رہا ہے، چھپا مستتر نہیں ہے، بارز ہے. بارز میں نظر آ رہا ہے، ظاہر ہے. تو ہم نے فائل پہچان لیا. فائل کون ہے، ہم. فعل کیا کر رہا ہے، وہ یقیمو یعنی کھڑا ہونے، قائم کرنے کا فعل ہو رہا ہے. فعل مل گیا، فائل مل گیا. اب پیچھے جو کچھ رہ گیا اس میں پہلا درجہ آئے گا مفعول کا. ایک ہی لفظ آیا تو یہ مفعول بھی ہی ہوا. تو اب ہم اس جملے کا اینالائسس کریں گے. کیسے کریں گے؟ فعل اپنے فائل اور منصوب بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ. اینالائسس کو آپ اس اسٹیج پہ چھوڑ دیجئے، آپ صرف اس سے پہچانیے یقیمون صلاۃ یہ کیا ہے، فعلیہ جملہ ہے. اس میں فعل، فاعل اور مفعول بھی ہمیں مل. الحمدللہ رب العالمین یہ ایک تھوڑا سا لمبا جملہ ہے، لیکن دیکھیں اس کا ہم اینالائسس کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں، الحمد کو لیتے ہیں. الحمد کیا ہے، اسم ہے. کیوں؟ مرفوع ہے، اسم پہ رفع کی علامت پیش آ رہی ہے، تو کیا ہوگا، مبتدا ہو گیا. اب مبتدا جب ہو گیا تو یہ باقی جتنا حصہ ہے للہ رب العالمین، یہ اس کی پورا جو ہے جملہ خبر ہے. اس کا اینالائسس ہم کریں گے. للہ دو ٹکڑے ہیں، لی حرف جر ہے اور اللہ جو ہے موصوف وہ جو ہے کیا ہے، مجرور آ رہا ہے. لیکن اس کے ساتھ ہی رب العالمین، رب جو ہے یہ اس لفظ اللہ کے ساتھ جڑ رہا ہے. اللہ موصوف ہے اور اس کے ساتھ جو ہے یہ صفت ہے اللہ. تو آگے جو ہے کیا ہے، رب جو ہے یہ مضاف ہے اور العالمین جو ہے مضاف الیہ. اب یہاں سے ہم شروع کریں گے اسے اکٹھا کرنا. مضاف الیہ مل کر جو ہے یہ کیا ہوا، صفت ہو گئی. رب العالمین یہ صفت ہے، کس کی، للہ کی، جو کہ صفت تھا. اب یہ موصوف اپنے صفت کے ساتھ مل کر مجرور ہوا، یعنی یہ پورا جملہ للہ رب العالمین کیا ہوا، یہ جار مجرور ہو گیا. اور اب یہ جار مجرور جو ہے مل کر ظرف مستقر ثابت، یہ یہاں پہ شبہ جملہ ہے، یہ ہو گیا ثابت جو ہے شبہ جملہ فعل اپنے فاعل ہوا کے ساتھ مل کر جو ہے کیا ہے، خبر. مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اس پہ. آپ اس سارے تجزیے کو چھوڑ دیجئے، آپ صرف یہاں آئیے. الحمد آپ کا مبتدا، للہ رب العالمین خبر. خبر اپنے جو ہے مبتدا یا مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ خبریہ اسمیہ ہوا. فیل ہوتا تو فیلیا. آپ کی ایکسرسائز کے لیے کچھ یہ جملے ہیں، ان پہ آپ کوشش کیجئے گا سمپل جو اینالائسس کریں کہ مبتدا کیا ہے اور اس کی خبر کیا ہے، فیل کیا ہے اگر ہے تو اس کی کیا ہے، اگر خبر آ رہی ہے تو خبر واحد آ رہی ہے، ایک لفظ آ رہی ہے، یا مرکب آ رہا ہے، یا جو ہے جملہ آ رہا ہے. بس اتنا اینالائسس. آپ آئیے حروف عاملہ در فعل پہلے شروع کرتے ہیں. آج اسی کو ہم نے صرف دیکھنا ہے. نصب دینے والے جو ہیں وہ کیا چار ہیں، ان، لن، کی، اذن. اور جزم دینے والے جو ہیں وہ کیا ہیں،
اس میں حروف مشبہ بالفعل 6 ہوتے ہیں، حروف ندا 5 ہوتے ہیں، ما و لا اور مشبہ باللیسا 2 ہوتے ہیں، اور حروف جو ہے وہ اس کے ساتھ لیسا وغیرہ کے علاوہ جو ہے لا اور نہیں کا ہوتا ہے 2 ہوتے ہیں، تو 4۔ یہ ٹوٹل آپ کے 32 حروف بنتے ہیں۔ حروف عاملہ 32 ہوتے ہیں، جس میں 17 جو ہیں وہ حروف جارہ اور 6 جو ہے حروف مشبہ بالفعل ہیں۔ 4 جو ہیں یہ ما و لا مشابہ اور لیسا کے جو ہے فعل، یہ 4 ہوتے ہیں، 4 اور 6 یہ 10، 27، 27 اور 5 حروف ندا جو ہے اس کو ملائیں تو 32 کا صیغہ بنتا ہے۔ یہ آج آپ کو 32 کا فارمولا مل گیا۔ حروف ندا کو دیکھ لیجئے، اصل لفظ ہے یا، اس یا کے ساتھ حمزہ لگا دیں ایا بن جاتا ہے، اسی یا کے شروع میں ہا لگا دیں حیا بن جاتا ہے، اور اسی یا کو جو ہے الف شروع میں حمزہ لے آئیں تو ای ہو جاتا ہے، اور اگر اس کو علیحدہ کر دیں تو حمزہ ہو گیا۔ تو اسے آپ آسانی سے یاد کرتے ہیں، یا، ایا، حیا، ای اور آ، یہ 5 حروف ندا ہیں۔ تو ہمارے پاس 32 کیسے پورے ہوئے؟ حروف جارہ 17 ہیں، حروف مشبہ بالفعل جو ہیں 6 ہیں، ما و لیسا مشابہ باللیسا کے 2، لائے نفی جنس کا 1، اور جو ہے حروف ندا 5۔ ان سب کو ملا لیں، لائے نفی جنس کے ساتھ ایک اور بھی ہوتا ہے تو وہ جو ہے 2 بنتے ہیں، 4 یہ ہیں، 5 جو ہے ندا کے 9 اور جو ہے یہ 6 جو ہے 15، 15 اور 17 32۔ حروف جر دیکھ لیتے ہیں، ان میں سے آپ نے پڑھا ہوگا با، یعنی بی کے نام سے با، من، الا، حتی، فی، لی، ربا، وا، حتی، ان، علا، کی، مد، مدسلا، خاشا، اس کے لیے ایک پوئم ہوتی ہے، تو وہ جو ہے باؤ، لامو، کافو، تاؤ، واؤ، منزو، منز، خلا، ربا، ہاشا، کلا، من، علا، حتی، الا، علا۔ تو یہ جو اس طرح کر کے وہ ایک پوئم ہے جس میں 17 آتے ہیں، یہ گرامر میں ہے۔ قرآن میں ان میں سے صرف 14 ہیں۔ وہ آسان ہے، QC1 میں آپ نے 7 پڑھ لیے تھے، لی، من، عن، بی، فی، علا، الا، اور 4 اس میں اضافہ کر لیں، کیا ہے، کا، وا، فا اور حتی۔ تو یہ 11 جو ہے قرآن میں آگے، اور اگر آپ نے 17 یاد کرنا ہے تو یہ آپ کے سامنے لکھے ہوئے ہیں، اس سے یاد کر لیجئے۔ اور جبکہ حروف مشبہ بالفعل 6 ہوتے ہیں، وہ کون سے ہیں؟ ان، انا، کانا، لکنہ، لیتا، لعلہ۔ انا، انا، کانا، لکنہ، لیتا، لعلہ، یہ 3 لام سے ہیں، 3 جو ہے وہ ان کو نون سے یاد کر لیں، انا، انا، کانا، اور 3 لام سے لکنہ، لیتا، لعلہ، یا 4 جو ہے نون سے یاد کر دیں، انا، انا، کانا، لکنہ، اور 2 لام سے لیتا، لعلہ۔ یہ آپ کے حروف مشبہ بالفعل اور 17 حروف جارہ۔ آئیے یہ اس پہ ایک نظر پھر سے ڈال لیں۔ 100 عامل کیا ہوتے ہیں؟ 100 عامل میں لفظی 98 ہوتے ہیں، معنوی 2 ہوتے ہیں۔ ان معنوی میں مبتدا اور جو ہے خبر کا عامل ہونا یعنی مرفوع ہونا، اور فعل مضارع کا عامل جو اس کو مرفوع کرتا ہے، یہ ہے۔ اور لفظی کے اندر 98 میں ترتیب یہ 91 سماعی ہیں، 7 قیاسی ہیں۔ 7 قیاسی کو پہلے لے لیں، اس میں ہر فعل آ جاتا ہے، اس میں مصدر آتا ہے، اس میں فاعل، اس میں مفعول، صفت مشبہ، اس میں مضاف، اور جو ہے اس میں جو ہے اس کے ساتھ تام آ جاتا ہے۔ اور 91 جو سماعی ہیں اس کے 3 گروپ ہیں، حروف 41 ہیں، اسماء جو ہے 32 ہیں، اور فعل جو ہے 28 ہیں جو کہ عاملہ ہے۔ حروف عاملہ میں پھر حروف جارہ 17 ہیں، اور اس کے ساتھ حروف مشبہ بالفعل 6 ہیں، حروف ندا جو ہے وہ 5 ہیں، اور اس کے ساتھ جو ہے ما و لیسا، لیسا مشبہ باللیسا، اور جو ہے لائے نفی جنس، اور اس کے ساتھ واو، یہ جو ہے کیا 4 وہ ہیں، 5 ندا 9، 6 حروف مشبہ بالفعل، جو ہے یہ کتنے 15 ہوئے، 15 اور 17 32، 17 حروف جار۔ اسماء جو ہے یہ جو 22 ہیں اسماء عملہ، اس میں دیکھیں اسماء شرط 9 ہیں، اسماء افعال بھی 9 ہیں، 18 ہو گئے، پیچھے یہ 4 رہ جاتے ہیں، ان کو کہتے ہیں حروف اعداد، یہ جو ہے حروف اعداد آ جاتے ہیں۔ اس کے بعد جو ہے 28 جو ہیں یہ جو افعال عاملہ ہیں، ان میں افعال ناقصہ جو ہے 13 ہوتے ہیں، اور اس کے ساتھ جو یہ آخر میں ہوتا ہے
کلوب، کلوب جو ہے یہ 7 ہوتے ہیں، 7 اور یہ جو 13 تھے افعال جو ہے ناقصہ 20 ہوئے، پیچھے 4 4 کے 2 گروپ ہیں، مقاربہ اور جو ہے وہ رد جو ہے مد و رد. تو یہ آپ کو ان کا پورا دکھا دیں. حروف عدد 17 یہ ہیں: با، تا، کاف، لام، منزو، منز، خلا، ربا، ہاشا، من، ادا، فی، ان، الا، حتی، الا. یہ پوری نظم ہے. کیا ہے؟ باؤ، تاؤ، کافو، لامو، واؤ، منزو، منز، خلا. دوسرا مصرع اس کا ہے: ربا، ہاشا، من، ادا، فی، ان، حتی، ان، الا، حتی، الا. یہ دوسرا مصرع ہے. اس طرح یاد کر لیں اگر 17 یاد کرنے، ادروائز ہم تو یہ کہتے ہیں 17 نہیں 11 آپ کو آنے چاہیے. فعل مشبہ بالفعل جو ہوتے ہیں وہ یہ 6 ہوتے ہیں: ان، انا، کانا، لکنا، لیتا، لعلہ. اور ان کے ساتھ جو ہے یہ 2 حروف مشبہ باللیسا ہوتے ہیں، اور جو ما اور لا ہیں، اور 2 جو ہے یہ واو اور الا، یہ لائے نفی جنس وغیرہ کے ہیں. یہ 4 یہ ہو گئے. اور آخر میں ندا، ندا کے یہ 5 ہیں: یا، حمزہ، ایا اور حیا. اور یہ جو ہے ان سب کو ملا لیں تو 5 اور جو ہے 4 9 اور 6 جو ہے وہ 15 اور 17 32، یہ 32 ہوتے ہیں حروف عاملہ. سوری 32، اور 32 کے ساتھ جو ہے یہ 6 اور 5 2 ملا کے یہ ایک ہو جاتے ہیں. اس کے ساتھ حرف ندا بھی آ جاتے ہیں، حرف جوازم اور حرف نواسب بھی ڈال دیں تو یہ 41 ہو جاتے ہیں. اس کے بعد 22 جو اسماء عاملہ میں ترتیب کیا ہے، 9 اسماء افعال ہیں. یہ ان کے نام یہاں پہ دیے ہوئے ہیں: ان، من، اینا، متا، ایو، ایزا، ما، حیسا، ما اور مہا. اور 4 اسماء عدد ہوتے ہیں: عقود، کم اور کائنہ، کذا. اسی طرح 9 اسماء افعال ہوتے ہیں: حیاتا، شاتا، سرانا، رودا، بنتا، حنا، علیکا، دونکا، ما. 28 فعل عاملہ میں 13 افعال ناقصہ جو ہیں وہ کون سے ہیں؟ وہ کانا، سارا، زلہ، باتا، اسبا، امسا، ادا، مازالا، مانفکا، مابرا، مافتیا، ماداما، لیسا. اور 4 جو ہے مقاربہ میں کون سے ہوتے ہیں؟ اسا، کادا، قربا اور شکا. اور 4 افعال مد و ضم کیا ہوتے ہیں؟ نعم، بیسا اور اسی طرح حبزہ، سا. اور 7 افعال قلوب کیا ہوتے ہیں؟ علمتو، حسبتو، رعیتو، خلتو، وجدتو، زمتو اور کنت. یہ جب میں پڑھاؤں گا اس وقت آپ کو ان کے کچھ ٹپ ہیں یاد کرنے کے، اگر کسی کو شوق ہو یاد کرنے کو کر لے. ادروائز صرف آپ کو اتنا پتا ہونا چاہیے اچھا یہ حرف ہے، یہ فلاں گروپ، بس اس سے زیادہ کی گنجائش نہیں. گرامر نے ان کو 13 گروپوں میں تقسیم کیا ہے. صرف تعارف کے لیے میں بتا رہا ہوں، ورنہ ان کو یاد کرنے. 17 حروف جر ہیں، 6 حروف مشبہ بالفعل ہیں، 2 حرف مشبہ باللیسا کے ہیں، 7 حروف جو ہے نواسب کے ہیں، 4 حروف جو ہے نواسب الفعل کے ہیں، 5 حروف جوازم الفعل کے ہیں، 9 اسماء شرط ہیں، 4 جو اسماء نواسب ہیں، 9 اسماء افعال ہیں، 13 افعال ناقصہ ہیں، 4 افعال مقاربہ ہیں، 4 افعال مد و ضم ہیں، 7 افعال قلوب ہیں. یہ بھی ایک ترکیب ہے یاد کرنے کی. آپ کو ان سب کے یاد کرنے کی کوشش، صرف پہچان آنی چاہیے. اچھا یہ حرف جر ہے، یہ مشبہ بالفعل ہے، اچھا یہ جو ہے وہ نواسب ہے، یہ جوازم ہے. یہ اتنا پتا ہونا چاہیے، اور ان کا تھوڑا تھوڑا تعارف ہو کہ یہ کرتے کیا. تو آئیے اللہ سے دعا کرتے ہیں ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، یاد کرنے، عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق دے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. اللہم اغفر لنا قبل الموت وارحمنا عند الموت ولا تعذبنا بعد الموت ولا تحاسبنا یوم القیامہ انک علی کل شیء قدیر. یہاں پہ ہمارا سبق اختتام پذیر ہوتا ہے. آپ کے پاس